نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کی سورہ زمر، سورۃ الزمر ایک سورت ہے، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس کا ٹیکسٹ۔ تو اس کا ہم سب تھوڑا سا ترجمہ وغیرہ تھوڑا دیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اصل غور و فکر کرنے کا ہمارا اپنے کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اس میں تلاشیں گے انشاءاللہ۔ اب تک آپ کی کلاسز جو ہیں وہ 20 سے زائد یعنی 22 کلاسز ہو چکی ہیں، 22 لیکچرز ہو چکے ہیں، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک مائل سٹون آپ نے مکمل کر لیا، پہنچ گئے آپ وہاں تک، تو چلیں اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کے کچھ ترجمے پر دیکھ لیتے ہیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ، اللہ نے، اب یہ اسم ہے اللہ، اس سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا جب کوئی آگے کنسٹرکشن کوئی جملہ اسم سے شروع ہو، اس کا مطلب جملہ اسمیہ ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اب جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے فوراً بعد جو ہے وہ فعل ہے نزلہ، لیکن یہ آگے چل کے پڑھیں گے آپ سب کے فعل سے پہلے جب اسم آ جاتا ہے، جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے۔ پریکٹیکلی دیکھیں کہ بھی کہ کسی فعل یا جملے کو ہم اسمیہ کیسے بنا دیتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم اس کے ترجمے پر غور کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہاں سے ان کنسٹرکشنز کو ہائی لائٹ کریں گے، انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے، جو آپ نے پڑھی ہوگی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کہ اللہ نے نازل کی بہترین بات، احسن الحدیث بہت اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے بہترین بات جو ہے کلام، کتاباً ایک ایسی کتاب کی شکل میں، متشابہا مثانی جس کی آیات جو ہے نا آپس میں ملتی جلتی ہیں، دہرائی جانے والی ہے وہ۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، پھر اس کے بعد فرمایا کہ لرزنے لگتی ہے اس سے جلدیں، جلود، جلد کی جمع جلود، کن لوگوں کی؟ الذین، وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتی ہے ان کی جلدیں اور دل ان کے اللہ کے ذکر کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی، یہ ہے ہدایت اللہ کی، وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی من یشاء اسے جسے وہ چاہتا ہے، ومن یضلل یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ یہ ترجمہ سامنے ہے۔ اب اس میں آپ ان کے جب الفاظ دیکھیں گے تو بہت سی کنسٹرکشنز، یہ ایک سمجھ لیں کمپلیکس سینٹنس ہے، اس کے اندر افعال بھی ہیں، اس کے اندر حروف بھی ہیں یعنی حرف، پارٹیکل، ٹھیک ہے، اس کے اندر ناؤنز بھی ہیں۔ تو ذرا اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں۔ دیکھیے میں انڈر لائن کرتا ہوں کچھ مرکبات کو اور آپ سے پوچھوں گا کہ وہ مرکبات بتائیے کون ہیں۔ جیسے اللہ نزل احسن الحدیثی،
ایک تو یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جو جو مرکبات اس میں یوز ہوئے ہیں ان کو ہم انڈر لائن کر کے یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے مرکبات ہیں، پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے کتابم متشابہم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد منہ، آگے دیکھیں ربہم، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، قلوبہم الی ذکر اللہ، بلکہ الی ذکر اللہ بڑی کنسٹرکشن ہے، دیکھیے گا ابھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، ٹھیک ہے، بہ، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ابھی چند دن ہوئے آپ کو پڑھتے ہوئے، الحمدللہ ایک ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس ٹیکسٹ میں آنے والے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، ان پر آپ غور کر پا رہے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق، تو اللہ کا شکر کریں اول تو۔ اور اس کا یہ ترجمہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیجیے گا بعد میں، اور اس پر غور بھی کریے گا۔ یہ آیت نمبر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 23۔ چلے اب ذرا یہاں پر غور کریں، احسن الحدیثی، چیٹ باکس انیبل ہے، آپ وہاں پر بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا مرکب ہے۔ زیادہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو، ٹیک اٹ ایزی، آسانی سے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سپرفیشل لیول پہ ہی صحیح، آپ اسے غور کریں اور بتانے کی کوشش کریں۔ کچھ بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں تو اگلی سلائیڈ کو دیکھیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہے مرکبات، ٹھیک ہے، پچھلی کئی کلاسز میں یہی کچھ تو پڑھا ہے، مرکبات۔ مرکبات کا مطلب میں نے آپ کو کمپاؤنڈ بتایا، ٹھیک ہے۔ کمپاؤنڈ کو آپ یہ فریزز ابھی فی الحال یہ سمجھیں، اور خاص طور سے مرکبات ناقصہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مرکبات ناقصہ تو وہ کتنی طریقے کے مرکب تھے؟ وہ کوئی 8 10 15 20 تو نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف 4 مرکبات ہیں۔ کون کون سے؟ مرکب توصیفی پڑھا تھا پہلے، پھر اس کے بعد مرکب اشاری اور اضافی اور جاری۔ میں نے کہا تھا نا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے وہ اب ہر اگلے لیکچر میں اپلائی ہوگا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ کل کی کلاس سے آج کی کلاس کہیں بھی انٹر کنیکٹڈ نہ ہو، بالکل کنیکٹڈ ہے، ساری کلاسز، سارے لیکچرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک نہیں سمجھ میں آئے گا تو دوسرا بالکل نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک کا کچھ پورشن چھوٹ گیا تو جب تک آپ وہ پورا نہیں کریں گے اگلا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال یہ 4 ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ان چاروں کے یہ ایک طریقے کی ایکویشنز اپنے سامنے بناتے ہیں، ان پہ بھی غور کر لیں۔ توصیفی یہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موصوف اور صفت، یعنی یہ جتنی مرکبات ہیں ان میں کیا ہوگا؟ کم از کم 2 اسماء کا کمپاؤنڈ ہوگا، 2 ناؤنس ہوں گے کم سے کم، ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ 2 ناؤن ہوں گے کم سے کم۔ اب اس میں سے ایک ناؤن کیا ہوگا، دوسرا ناؤن کیا ہوگا، تو ان کے نام یہ ہیں۔ توصیفی میں ایک موصوف ہوگا، دوسری صفت۔ اشاری میں ایک اشارہ اور دوسرا جو ہوگا وہ مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک۔ جاری میں جار یعنی حرف جار اور مجرور، ٹھیک ہے۔ یہ آپ الحمدللہ پڑھتے ہوئے پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس بیسس پر اب موصوف کے قاعدے کیا ہوتے ہیں، صفت کے کیا ہیں، اشارہ کیا ہوتا ہے، مشار الیہ کیا ہے، یہ سب آپ پیچھے پڑھ چکے۔ اس پڑھے ہوئے پورشن کے بہاف پر، اس کے حوالے سے آپ کو پہچاننا ہے یہاں کہ یہ کون سے مرکبات ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا جو ہے احسن الحدیثی، اس میں دیکھیں احسن یہ ایک صفت ہے،
آگے چل کے آپ اس کی ڈیٹیل اس طرح سے پڑھیں گے کہ عربی زبان میں جو صفات ہوتی ہیں نا، اول تو یہ صفت جو ہوتی ہے وہ صفت بھی ایک اسم ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسم ایک امبریلا ٹرم ہے جس کے اندر صفت آتی ہے، ٹھیک ہے، صفت اسی کا حصہ ہے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ صفت کے اوزان ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ سب کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک ویریئنٹ ہے کبیر، ٹھیک ہے، اور ایک ویریئنٹ ہو گیا اس کا اکبر، یعنی پتہ چلا کہ صفات جو ہیں وہ دو طرح سے آتی ہیں، ایک فعیل کے وزن پر آتی ہے، ایک افعلو کے وزن پر آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جمیل اور اجمل، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے انگلش میں جو آپ ایڈجیکٹیوز پڑھتے ہیں نا، وہ ایڈجیکٹیوز آپ تین طرح سے پڑھتے ہیں، پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو۔ پازیٹیو، گڈ، بیٹر، بیسٹ، گڈ اچھا، بیٹر کسی سے اچھا، اور بیسٹ سب سے اچھا، یعنی آپ کو اس اعتبار سے صفت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جمیل اور اکبر، یہ آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو دونوں کے لیے یوز کریں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کسی سے اچھا بتانے، کسی سے بڑا بتانے کے لیے بھی، اور سب سے بڑا اور سب سے اچھا بتانے کے لیے بھی۔ آپ دیکھیے جو کلمات ہیں اللہ اکبر، تو اس میں کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک، تو کسی سے بڑا اور سب سے بڑا، یہ دونوں مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو اتنی سی بات آپ کو بتا دی اس کے حوالے سے، اور ڈیٹیل کبھی آگے بھی آ جائیں گی، اس سے بھی آگے۔ احسن الحدیثی، اس میں دیکھیے دوسرا اسم جو ہے وہ اس پر الف لام داخل ہے، پہلے والا جو ہے تنوین بھی نہیں قبول کر رہا ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے بتایا نہیں پہلا والا، کسی نے، ہاں آپ میں سے کسی نے بتایا توصیفی، غلط ہو جائے گا، ٹھیک، نہیں، توصیفی میں صفت پہلے نہیں آتی، توصیفی میں موصوف پہلے آتا ہے، صفت اردو میں پہلے آتی ہے، ہاں، یہ جو ابھی میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ اضافی ہے، ویری گڈ، یہ اضافی ہے، کیوں؟ مضاف کی پہچان یہ ہے کہ وہ بغیر تنوین کے آئے گا، الف لام داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کیمرہ آن کرتے ہیں آپ سے، چلو، ہاں، دوسری بات یہ کہ دوسرا اسم مجرور ہونا چاہیے اگلا، دیکھیے دونوں چیزیں یہاں پر ہیں، لہٰذا یہ جو ہے مرکب اضافی کی اگزامپل ہے، ایک بات ہو گئی۔ اچھا، کتابن متشابہن، ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں یہ کتابن متشابہن، تھوڑا سا غور کریں، پہچاننے کی کوشش کریں، اسی طرح منہ، کتابن متشابہن میں دیکھیے دونوں ہی سیم فارم میں ہے نا، دونوں حالت نصب میں ہیں، جی، اشاری بالکل نہیں ہو سکتا، اشاری تو بہت آسان ہے پہچاننا کہ اس میں اشارہ بھی استعمال ہوگا وہاں پر، یہ آپ کا توصیفی ہو گیا، ٹھیک۔ اچھا، تقشعر منہ، منہ میں دیکھیے اٹیچڈ ضمیر ہے ایک، ٹھیک ہے، اور من، ابھی کل اور پرسوں کے یعنی پچھلے دو لیکچرز میں آپ نے من، ان، الا، علا، جی جاری ہو گیا، ٹھیک، یہاں یہ جاری ہے۔ اچھا، جاری یعنی یہ پریپوزیشنل فریز ہے، پریپوزیشن اس میں آ رہا ہے، ربہم، ربا، اصل اسم تھا ربن، لیکن وہ بغیر تنوین کے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک ضمیر اٹیچ ہو کر کے، جب بھی کسی اسم کے ساتھ کوئی ضمیر اٹیچ ہو کے آئے گی تو ہمیشہ یاد رکھیے مرکب اضافی ہی ہوگا، اضافی، تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنا زیادہ ضروری ہے آپ کے سیکھنا اس کا، دیکھیے ایک آیت میں اتنے سارے مرکبات ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ثم تلین جلودہم، جلودہم میں دیکھیے ہم جو ہے یہ کیا ہے، ایک منٹ، ہم اٹیچڈ ضمیر، یہاں پر بھی ہم اٹیچڈ ضمیر، یہاں پر بھی ہم اٹیچڈ ضمیر، یہ جو اٹیچڈ ضمائر جب کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اضافی ہو جاتا ہے، یہ اضافی، یہ بھی آپ کا اضافی۔ اچھا، ادھر آ جائیں الا ذکر اللہ، الا ذکر اللہ کو اگر آپ تھوڑا بائفرکیٹ کریں تو یہ مرکب ود ان مرکب کا کیس ہے، الا حرف جار ہے نو ڈاؤٹ،
لیکن ذکر اللہ ہی اپنے آپ میں ایک مستقل مرکب ہے، اور کون سی مرکب ہے؟ مرکب اضافی، لیکن الہ نے اس پورے مرکب کو مجرور کر دیا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرکب کیا ہے؟ جاری۔ آگے دیکھیں، بیہی، بیہی میں ہا اٹیچ ضمیر، ہو کی، اور وہ کسی اسم کے ساتھ نہیں آ رہا بلکہ ایک حرف کے ساتھ آ رہا ہے۔ حرف کون ہے؟ بازر بھی، ود کے لیے جو آتا ہے بیہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کا مرکب جاری۔ پھر آگے نیچے، ابھی میں یہ آپ کو ہرگز یہ سوچ کے نہیں بتا رہا ہوں کسی بھی مرکب کے بارے میں کہ اس پرٹیکولر پوری آیت میں اس کا کیا اسٹیٹس ہے نا، ابھی آپ کو صرف اور صرف اس پرٹیکولر مرکب تک ہی ہوں میں۔ لہو لام حرف جار، اور ہو اٹیچ ضمیر، یہ جار۔ تو اٹیچڈ ضمائر جو ہوتے ہیں، جب کبھی کسی اٹیچڈ پروناؤنس، دھیان رکھیے گا، جب کبھی کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو یا کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اضافی مرکب بنا دیتے ہیں، اور کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ مرکب جاری بنا دیتے ہیں۔ بہت سمپل۔ تو یہ اول تو آپ کو یہ چاروں مرکبات اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ آج کی کلاس میں کرنا کیا ہے؟ ٹائٹل پہ آپ نے غور کیا کہ ہم مرکبات کا استعمال جملہ اسمیہ میں کریں گے، اور جملہ اسمیہ ہیز آلریڈی بین اسٹڈیڈ، پہلے ہی پڑھا جا چکا ہے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے لیول پہ پڑھا ہے آپ نے۔ آج اسی جملہ اسمیہ میں ہم مرکبات کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہت ایک اہم آیت ہے قرآن کریم، تو پورا ہی اہم ہے، لیکن یہاں پر ایک مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کتنا اہم ہے، اس کلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اجزاء جو ہیں ہم رنگ ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، ریپیٹڈلی چیزیں آتی ہیں، بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں، دہرائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی ٹاپک نہیں پورے قرآن میں ہے، بے شمار ٹاپک ہیں، اور وہ ٹاپکس بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہدایت پا لینے کی نشانی ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بندے کا اسٹرانگ ہو جائے، اس کی اسپریچول ہیلنگ ہو جائے، روحانی طور سے وہ جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے، اور روحانی ارتقاء ہو، اسپریچول اپلفٹمنٹ ہو، اس کی روح کی ترقی ہو، روح پروان چڑھے، اس کے اوپر جو بہت سارے پولیوٹنٹس آ کر کے اس کو غبار آلود کر لیا ہے جس نے روح کو، وہ صاف کر دیا جائے، اندر سے وہ چمک کے نکھر کے نکل آئے، تاکہ اس کی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی وہ کامیاب ہو جائے اس کی۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت کے جو طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا چلا جاتا ہے، راہیں ہموار کرتا جاتا ہے، اور ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ اور جو گمراہی کے ہی طلبگار ہوتے ہیں، حق کو حق جان کر کے بھی ہٹ درمی کرتے ہیں، اپنی فطرت سلیمہ کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں اور زیادہ آگے ڈھکیلتا چلا جاتا ہے۔ زبردستی کسی پر نہ ہدایت تھوپتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے، فری ول دی ہوئی ہے نا اس نے، ہمارے آپ کے یہ جو سلیکشن کی آزادی ہے کہ ہم کیا کچھ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تقوی اور انسان کی نیکی اور اس کا فجور یعنی اس کی بدی، دونوں چیزیں الہام کر دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، بائی ڈیفالٹ اس کے میکینزم میں اندر اس کے موجود ہیں، اس کے اندر یہ تمیز ہے کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، وہ جان کر کے انجان بن جائے، یہ الگ بات ہے۔ تو جو یہ فری ول اللہ نے دی ہے، اس فری ول کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم صحیح راستے کا سلیکشن کر لیں تاکہ ہمیں ہمیشہ ہمیش کی کامیابی مل جائے۔ یہ جو مرکبات آپ نے یہاں دیکھے نا، تو یہ مرکبات آپ ان کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس پورے آیت میں بہت کئی افعال ہیں، فعل کا بھی استعمال ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے نزلہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تقشعر، اور پھر اس کے بعد یہ کئی مطلب اس میں ایسے الفاظ ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے جن کی ڈیٹیل آئے گی، یخشون، تو ابھی ان پر ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں جائیں گے، جتنی گرامر آپ نے پڑھی وہ ہم نے یہاں سے آپ کو تقریباً دکھا دی۔ الذین ہے تو اس کا مطلب یہ اس میں موصول ہے، اور وہ آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ جب بھی کوئی موصول آتا ہے تو آگے صلہ آتا ہے۔ تو یہ جو مرکبات تھے چار کے چار، ان کو آج ہم انشاءاللہ جملے میں استعمال کر کے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جملے میں استعمال کرنے کے لیے بیک ٹو جملہ جانا پڑے گا، واپس جملے کی طرف جائیں گے اور جملے کی جو کنسٹرکشن تھی اس کو دیکھیں گے۔ جملہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ پڑھا تھا آپ نے، ٹھیک ہے، اسمیہ از اکول ٹو کیا تھا؟ مبتدا پلس خبر۔ مبتدا اور خبر کے رولز آپ کو پتہ تھے اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ریوائز کرا رہا ہوں یہ جان کر کے کہ آپ کو آتا ہے، صرف ریپیٹ کرا رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر میں خبر جو ہوتی ہے وہ تابع ہوتی ہے مبتدا کی، ٹھیک ہے، یعنی مبتدا جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے، کون کسے فالو کر رہا ہوتا ہے؟ خبر فالو کر رہی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے، کمپیٹیبلٹی، کن اعتبار سے؟ وہ جو چار اعتبارات ہیں، فور ایسپیکٹس ہیں، چار پہلو ہیں، وہ کون سے؟ جس میں آپ کا ایک ہے اعراب اور وسعت، جنس اور عدد۔ تو وسعت کو لکھ دیں پہلے، اعراب، جنس اور عدد، ان اعتبارات سے، چاروں اعتبارات سے ان میں مطابقت ہونی چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ تو موصوف صفت کی اصول ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کا آبجیکشن آنا چاہیے۔ خبر فالو کرتی ہے کس کو؟ مبتدا کو، چاروں اعتبارات سے نہیں بلکہ کس کے اعتبار سے؟ جنس اور عدد کے اعتبار سے۔ وسعت اور اعراب کے اعتبار سے یہاں پر خاص طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ وسعت کیا ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا کے تعلق سے اگر ہم مبتدا یہاں لکھیں اور خبر یہاں لکھیں تو مبتدا ہمیشہ ہم کیا رکھتے ہیں؟ معرفہ، اور خبر عموماً نکرہ، ٹھیک ہے۔ اس اعراب میں بتائیں، حالت رفع میں ہی رہتی ہے مبتدا، اور خبر کو بھی حالت رفع میں ہی رکھتے ہیں۔ جنس اور عدد میں دونوں میں مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کون کس کو فالو کرتا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ٹھیک، اس بات کو دھیان دیں۔ جی جی جی، اسی سے ہے کا مفہوم آتا ہے، معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن سے، ٹھیک۔ تو یہ مبتدا ہے کیا؟ یہ سبجیکٹ ہے، اور یہ کیا ہے؟ پریڈیکیٹ ہے، اور جملہ اسمیہ کو کہتے ہیں نامنل سینٹنس، ٹھیک۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے جملہ ہے کہ حامد کے بارے میں آپ کو جانکاری دینی ہے کہ یہ ٹیچر ہے، تو حامد معلم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ بن گیا، حامد معلم، حامد معرفہ اور معلم نکرہ، حامد بھی حالت رفع میں، معلم بھی حالت رفع میں، حامد اگر واحد ہے تو معلم بھی واحد، حامد اگر مذکر ہے تو معلم بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ویریفیکیشن بھی ہو گیا، ویریفائڈ، آپ نے چیک بھی کر لیا۔ اب یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا بھی مفرد ہے، دھیان سے دیکھیے گا، اور خبر بھی مفرد ہے۔ مفرد میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ مفرد مینس سنگل ورڈ، ایک اکیلا تنہا لفظ، سنگل ورڈ۔ تو یہ یہاں پر مبتدا اور خبر مفرد پر مبنی ہے، بیسڈ ہے۔ یہ تھی اب تک کی پوری کہانی جو آپ نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو مبتدا اور خبر میں سے کوئی ایک مرکب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ مثلا اب آپ یہ کہیں کہ بھئی
حامد کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہیں یا زید کے بارے میں کوئی خبر دینا چاہیں، زید صاحب کے بارے میں کوئی خبر دیجئے کہ زید نیک ہے، زید سچا ہے، یہ سب آپ کر چکے ہیں۔ اس میں اگر ہم زید نیک ہے اور زید سچا ہے، زید جھوٹا ہے، صرف یہی کریں گے تو پھر مبتدا اور خبر کیا ہو گئے؟ مفرد۔ لیکن اب ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے؟ خبر کی جگہ پر ایک مرکب لانا ہے، اور وہ مرکب سب سے پہلا کون سا پڑا تھا؟ توصیفی، تو وہی لے کے آ جاتے ہیں۔ کہیں زید نیک لڑکا ہے، تو اب نیک لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے کہ ولد صالح، ولد صالح، ٹھیک ہے۔ زید جھوٹا لڑکا ہے، تو زید ولد کاذب۔ کیا ہوا یہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زید کو بنایا مبتدا، اور اس کی خبر ایک دفعہ آپ نے یہ دی اور دوسری دفعہ ایک یہ دے دی خبر۔ زید کامن ہے دونوں جگہ۔ اب یہ جو خبر آپ بنا رہے ہیں، یہ خبر ایک لفظ پر بیسڈ نہیں ہے، بلکہ یہاں دو الفاظ ہیں، تو دو الفاظ ہو گئے تو اس کا مطلب مرکب ہے۔ تو کون سا مرکب ہے؟ آئیڈینٹیفائی کریے، پہچانیے۔ مرکب کون سا ہے؟ چار میں سے کوئی ایک ہی ہوگا، اور چاروں کی پہچان آپ کو پتہ ہے۔ اشاری تب تک نہیں بولیں گے جب تک اس میں اشارہ نہ ملے۔ توصیفی، توصیفی کیسے پتا چلا کہ ولد اور صالح ان میں مطابقت ہے، ولد اور کاذب ان میں مطابقت ہے چاروں اعتبارات سے۔ چاروں اعتبارات سے مطابقت کس میں ہوتی ہے؟ مرکب توصیفی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ زید مبتدا اور ولد صالح اس کی خبر بن گئی۔ تو ابھی یہاں پر آپ نے جو استعمال کر کے دیکھا مرکب، وہ کون سا تھا؟ توصیفی۔ اب پھر سے ایک بار زید صاحب کو لے لیجئے اور ان کے بارے میں پھر کوئی خبر اگر لائیں مثلا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے زید، زید کو پھر ہم مبتدا بنا رہے ہیں، اور یہ مبتدا بننے کے لیے ایلیجبل ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ خبر ہمیں لانی ہے، ان کے بارے میں کوئی کیا لے کر آ سکتے ہیں؟ مان لیجئے ہم کہنا چاہتے ہیں یہ محمود کا بیٹا ہے، تو محمود کا لڑکا ہے، تو ہم لکھ دیں گے ولد، تو بیٹے کے لیے ہو گیا۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں محمود کا لڑکا ہے، تو کا ہی کے، جب ایسے الفاظ آ گئے تو اس کا مطلب ہم کوئی ایک اسم کو دوسرے اسم سے ریلیٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس مرکب کی؟ اضافی کی، مضاف مضاف الیہ کی۔ ایسے میں ہم ولد کو مضاف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ولدو، تو ہم تنوین نہیں لائیں گے اس پر، اور آگے محمودن۔ اب یہ دیکھیں، ولدن کو ولدو کر دیا، تنوین ڈراپ کر دی، الف لام نہیں لائے، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی، ولدو محمودن۔ لیکن محمودن پر بھی ابھی ہم مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی کریں گے، تو اسے ہم مجرور کر دیں گے۔ اب یہ بن گیا پورا کا پورا مرکب اضافی۔ اس پر تو قاعدے مضاف کے اپلائی ہو گئے تھے، اور اس پر آپ نے مضاف الیہ کے قاعدے اپلائی کر دیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بن گیا ولد محمودین۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ مبتدا کی جگہ پر آپ مبتدا کی جگہ پر ایک ہی اسم رکھ رہے ہیں، مفرد، لیکن خبر کو آپ مرکب لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ سینیریو چینج بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مبتدا کو بھی مرکب لے کر آئیں۔ ابھی سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ نے یہاں پر خبر میں کون سا مرکب استعمال کیا؟ توصیفی، اور یہاں پر آپ نے دوسرے جملے میں جو خبر ہے اس کی جگہ آپ نے کیا مرکب استعمال کیا؟ اضافی، ٹھیک ہے۔ بالکل سمجھا دیں گے دوبارہ، اس کو پھر سے دیکھ لیجئے، ہٹائیے سلائیڈ، دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں آپ کے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ چیپٹر کا نام ہے کہ مرکبات ناقصہ کا استعمال، مرکبات کا استعمال کس میں کرنا ہے؟ جملہ اسمیہ میں۔
جملہ اسمیہ میں. اچھا جملہ اسمیہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ اسمیہ یعنی سینٹنس ایک ہی طرح کا آپ نے پڑھا ہوا ہے, مبتدا اور خبر پر بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے سینٹنس ہے کہ زید سچا ہے. ایک سینٹنس یہ ہے. دوسرا سینٹنس ہے زید سچا لڑکا ہے. اب بتائیے اس میں کہ مبتدا کیا ہے, خبر کیا ہے. پہلے تو یہ اردو والے سینٹنس میں مبتدا خبر کا تعین کر لیں. دونوں جگہ مبتدا زید ہے, لیکن خبر میں ٹوسٹ ہے, چینج ہے کچھ. یہاں پر صرف خبر سچا ہے, ایک ہر ایک لفظ آ رہا ہے, اور یہاں کیا آ رہا ہے, سچا لڑکا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کا ترجمہ کیسے ہوگا. زید تو زید ہی رہے گا, سعیدن. ٹھیک ہے, زیدن. ٹھیک ہے, یہاں پر سچا ہے, سچے کی عربی ہوتی ہے صادق. چیک کر لیجئے کیا آپ نے سارے رولز صحیح اپلائی کیے ہیں. زید معرفہ یعنی خبر معرفہ, اور صادق نکرہ. ٹھیک ہے, زید مذکر تو خبر بھی مذکر, زید واحد خبر بھی واحد. زید کو ہم نے حالت رفع میں رکھنا ہے اور خبر کو بھی حالت رفع میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. لیکن اب دوسرے سینٹنس میں ہمیں کیا کرنا ہے, سچا لڑکا. یعنی سب سے پہلے تو آپ سچا لڑکا اس کنسٹرکشن کو کنسٹرکٹ کریں اور یہاں لے آئیں. تو سچا لڑکا کی دو عربی ہو سکتی ہیں. کیا, ایک یہ کہ الولد الصادق یا ولد صادق. تو ہم الف لام داخل کر کے یہاں نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم خبر کی جگہ پر کبھی بھی معرفہ نہیں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں, ولد صادق. ولد صادق, زید ولد صادق. ٹھیک ہے, بات پوری ہو گئی. ہے کا مفہوم اس میں اب انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے ساتھ ہے. زید سچا لڑکا ہے, تو اب یہاں پر زید مبتدا اور سچا لڑکا ہے اس خبر ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جو جملہ ہوتا تھا اس میں مبتدا بھی ایک لفظ ہوتا تھا, مبتدا میں بھی ایک لفظ اور خبر میں بھی ایک لفظ. لیکن اب یہاں پر ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے آگے بتا دیں. زید کے بارے میں پہلے آپ نے یہ آنسر دیا کہ زید کیسا ہے. اب یہ ہے زید کون ہے, تو زید حامد کا لڑکا ہے یا بیٹا ہے. اب دوسرا سینٹنس آپ کے سامنے آ گیا. یہاں پر آپ نے کیا کیا, زید کو مبتدا تو ہے ہی ہے وہ, تو زید زیدن ہو جائے گا, اور زیدن کے بعد حامد کا لڑکا ہے, یہ اب مرکب ہے. ٹھیک ہے, اب اس مرکب کو آپ کو کنسٹرکٹ کرنا ہے اور خبر بنا دینا ہے. چلیے, حامد کا لڑکا میں یہ کیا بن جائے گا, لڑکا مضاف, حامد مضاف الیہ. تو لڑکا ولدن, لیکن جب مضاف بنائیں گے تو ولدو. اور حامدن جب اسے مضاف الیہ بنائیں گے تو حامدن سے وہ کیا ہو جائے گا, حامدن. ولدو حامدن. تو بات کلیئر ہو گئی, سب کو سمجھ میں آئی کہ زیدن ولدو حامدن. سمپل سی بات ہے. میں بار بار انسسٹ کر کے پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ لوگ رسپانس بھی دیا کریں تو مجھے آسانی ہوگی سمجھانے میں. بات کلیئر ہو گئی ہوگی اب. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا یہاں پر سے کہ جو مرکب توصیفی ہے اسے ہم نے یہاں خبر کی جگہ پر یوز کیا, دوسرے جملے میں مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پر یوز کیا. ٹھیک ہے, چلیے اب آگے آئیے اور آگے اور اس کو لے جاتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرتے ہیں. دیکھیے نیکسٹ, اب آپ دیکھیں یہاں پر, اگر میں آپ سے کہوں لڑکا سچا ہے, ایک اردو کا جو سینٹنس ہے نا وہ کیا ہے, لڑکا سچا ہے. چلیے, اور پھر دوسرا سینٹنس بول دوں کہ لمبا لڑکا سچا ہے. اب غور سے دیکھیے گا, پہلے والے سینٹنس میں کیا ہے, لڑکا سبجیکٹ. دوسرے والے سینٹنس میں سبجیکٹ کیا ہے, بتائیں, لمبا لڑکا سچا ہے. تو دوسرے والے سینٹنس میں لمبا لڑکا سبجیکٹ ہو گیا.
یعنی اب سبجیکٹ جو ہے وہ ایک لفظ پر مبنی نہیں ہے، سبجیکٹ میں ایک ورڈ نہیں آ رہا ہے، مفرد نہیں ہے، مرکب ہو گیا دوسرے والے سینٹنس میں۔ تو پہلا سینٹنس دیکھیں، اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لڑکا سچا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا ہم یہاں پر زیدن کی طرح ولدن لکھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں، ایگری کرتے ہیں؟ بتائیے۔ ولدن، ولدن لکھ کے آگے صادقن لکھ دیں، بات پوری ہو جائے گی۔ کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں ہم؟ چیک کریں ذرا، اور اگر غلطی کر رہے ہیں تو غلطی کیا ہے؟ کیا یہ جملہ ہو گیا؟ بڑھیں آگے، ٹرانسلیشن مکمل، رسپانس نہیں آ رہا ہے جی؟ ابھی نہیں بڑھ سکتے آگے، غلط ہے یہ، الولد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ولد کو میں مبتدا بنا رہا ہوں، اور مبتدا کی لیے ولدن ایلیجبل نہیں ہے، اسے معرفہ بنانا ہے، اور میں اس پہ الف لام داخل کروں گا تب بات پوری ہوگی اور یہ تنوین ڈراپ ہو جائے گی۔ الولد صادق۔ ناؤ اب یہ کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات پوری ہوئی، الولد صادق، لڑکا سچا ہے۔ اب بس مجھے یہاں پر لے کر کے آنا ہے، یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس لمبے لڑکے کی عربی کو پہلے لانا ہے مبتدا کی جگہ پر، پہلے، ہاں مبتدا کی جگہ پر لانا ہے۔ تو لڑکے، اب یہ کراس اور یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اب آپ آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں ڈائریکٹ لکھتا ہوں کہ پہلے میں لکھ رہا ہوں، لمبے کی کیا ہوتی ہے؟ پہلے موصوف آتا ہے ولدن، اور پھر طویل، طویل کا مطلب لمبا۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ کیا ولدن طویل لکھ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے مبتدا بنا سکتے ہیں ولدن طویل کو؟ از اٹ ایلیجیبل ٹو بیکم مبتدا ولدن طویل؟ خبر بن، یہ سبجیکٹ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ سمپل ریزن ہے کہ یہ مبتدا کے لیے ایلیجیبل اس لیے نہیں کیونکہ یہ نکرہ ہے، دس ون از انڈیفینٹ۔ سو ہم کریں گے کیا؟ وی ہیو ٹو میک اٹ معرفہ، رائٹ؟ جسے معرفہ بنائیں گے، اور جب معرفہ بنائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلا کام الف لام داخل کریں گے، جیسے ہی الف لام داخل کریں گے تنوین ڈراپ ہو جائے گی، الولد، اور یہاں پر بھی یہی کام کریں گے، الولد الطویل، یعنی ملا کر پڑھیں گے تو الولد الطویل، الولد الطویل۔ اب یہ معرفہ بن کر کے اب یہ سبجیکٹ کی جگہ بآسانی استعمال ہو جائے گا، اور اس کے لیے خبر کیا لے کے آ رہے ہیں؟ وہی جو اوپر خبر ہے، سچا ہے، لمبا لڑکا سچا ہے، صادق۔ ٹھیک ہے؟ تو بات کلیئر ہو گئی ہوگی، دھیان سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں، اب ہم ایک اور کنسٹرکشن لے کر کے آنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید، ٹھیک ہے، زید کا لڑکا سچا ہے۔ اب بتائیے، اب دیکھیے یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ کیا مبتدا زید ہے؟ نہیں، پوری کنسٹرکشن زید کا لڑکا یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا مفرد نہیں، مبتدا مرکب ہے، جیسے اس سینٹنس میں۔ تو زید کے لڑکے کی عربی کراس کر کے آپ اسے بنا لیجئے، مضاف مضاف الیہ، یہ موصوف صفت کا کیس تھا۔ تو یہاں پر ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ولد، اور پھر آگے زیدن، ولد زیدن، ٹھیک ہے؟ یعنی زید کا لڑکا، پیچھے سے چیک کر لیں، سارے مرکبات کر کے آئے الحمدللہ۔ یہ مرکب اضافی ہے، کیا سارے رول سپلائی ہو رہے ہیں؟ یہ مضاف بن رہا ہے، الف لام نہیں آ سکتا، تنوین اس پر نہیں آ سکتی، مضاف بن کے۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، ولد زیدن، زید کا لڑکا کیا ہے؟ سچا ہے، صادق۔ ٹھیک؟ اب یہاں پر سے اتنا کام کر لینے کے بعد، اتنی ورکنگ کے بعد، آپ کو کچھ رزلٹ انفر کرنا ہے، کچھ نتائج اخذ کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ مبتدا مرکب ہے، مبتدا مرکب ہے، اور پیچھے والی سلائیڈ میں خبر مرکب ہے، خبر مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر
خبر توصیفی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر خبر اضافی ہے، اور نیکسٹ سلائیڈ میں مبتدا توصیفی ہے اور خبر اور مبتدا اضافی ہے، یعنی اگر آپ نے نتیجہ نکالا تو یہ کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر کی جگہ پر مرکب توصیفی بھی آ سکتا ہے اور مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے، یعنی توصیفی اور اضافی مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ اہم رزلٹ تھا، ٹھیک ہے، دونوں کا استعمال آپ کو کر کے دکھایا، لیکن ایک مرکب اور ہے ابھی، اور وہ یہ کہ اگر مان لیجئے بالفرض ہم ایسا لکھ کے آتے ہیں کہ یہ لڑکا، پھر ایک اور باریکی آپ کو بتاتے ہیں، یہ لڑکا سچا ہے۔ اب بتائیے، اب یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے ترجمے سے پہلے کہ آپ کو مبتدا اور خبر کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ بتائیے، یہ لڑکا سچا ہے، یہاں پر مبتدا کون ہے؟ یہ لڑکا، یہ مبتدا ہو گیا، اور خبر کیا ہے؟ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑکا اشارہ مشار الیہ کا کیس ہے، اور اشارہ مشار الیہ کا کیس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اشاری ہے، یعنی سب سے پہلے اشارہ آئے گا ھذا، اور پھر ھذا کے بعد میں کیا لکھوں گا؟ کیا یہ صحیح ہے ھذا رجل، یا اس میں کچھ چینج کرنا پڑے گا؟ اب آپ سب کا امتحان ہو رہا ہے، آپ لوگ بہت اٹینٹیولی دیکھیں ان چیزوں کو، جتنا بھی کچھ آپ نے سیکھا ہے۔ ھذا رجل، رجل، کیا یہ، سب سے پہلے بتائیں، مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے؟ ہاں، یعنی یہ مرکب ناقص نہیں ہے، یہاں پر یہ لڑکا جو ہے یہ ایک مرکب ناقص کنسٹرکشن ہے، اس اعتبار سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ھذا یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اور رجل یہ نکرہ ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ لڑکا ہے، جبکہ ہمیں کیا کہنا ہے؟ صرف یہ لڑکا، لہٰذا ہم یہاں کیا کریں گے؟ رجل ان کو بھی معرفہ بنا لیں گے، رجل ان کو بھی معرفہ بنا کر استعمال کریں گے، الرجل، اور تنوین ہٹا دیں گے، حاضر رجل، اب یہ بن گیا معرفہ پلس معرفہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ناقص کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ ناقص۔ اب یہ ناقص ہو گیا، مرکب ناقص، کون سا مرکب ناقص؟ اشاری، بن گیا نا اشاری۔ اب اس کی یہ مرکب اشاری مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو جائے گا، اور اس کی خبر کیا آ جائے گی؟ سچا ہے، یعنی صادق، ٹھیک ہے، صادق۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ حاضر رجل صادق، یہ لڑکا سچا ہے۔ اب یہاں آپ یہ بات اور ایڈ آن کر لیں اپنے پورے سمجھنے کے پروسیس میں، کہ جو مرکب اشاری ہوتا ہے، مرکب اشاری یہ کیا بن کر آتا ہے؟ بس یہ مبتدا بنتا ہے، یہ خبر نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس میں ھذا اشارہ، یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، یہ ہم اسے خبر نہیں بناتے، یہ مبتدا ہی بن کر آئے گا، لیکن باقی کے پیچھے کے دو مرکبات وہ کبھی مرکب مبتدا کی جگہ پر آئیں گے اور کبھی خبر کی جگہ پر آئیں گے۔ اب ہم پیچھے والی سلائیڈ پر چلتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے رجل مینس آدمی، رائٹ، آدمی ہی ہوتا ہے، یہاں تک آپ کے تین مرکبات کا حل ہو گیا، ایک ابھی میں نے چھوڑا ہوا ہے جاری، اور وہ آج نہیں ہوگا، اس کا آج کام نہیں ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، اب یہاں پر ایک نتیجے کے طور پہ کچھ چیزیں سمجھ لیں، جیسے آپ یہاں پر ایک بات سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، لیکن آپ نے پوچھا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر دیکھیے ولدو، یہ ولدو جو ہے کہیں سے آپ کو کیا معرفہ دکھ رہا ہے؟ اگر یہ معرفہ نہیں ہے، کیونکہ اس پر تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے،
تو آپ کو ابھی تک کی پڑھائی ہوئی چیزوں کے مطابق یہ معرفہ نہیں دکھے گا، تو پھر اسے کیسے مبتدا کی جگہ پر استعمال کر لیا گیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ ولدو جو ہے یہ بظاہر نکرہ ہے، بظاہر نکرہ ہے، ٹھیک ہے، چلیں، لیکن دکھنے میں نکرہ ہے۔ اب تک کی آپ نے جو معرفہ کی اقسام پڑھی ہیں اس کے اعتبار سے یہ نکرہ ہے، لیکن یہ ہے نہیں نکرہ، یہ معرفہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی معرفہ، یہ معرفہ کی اقسام کتنی ہیں ذہن میں لے آئیے، معرفہ کی اقسام، معرفہ کی اقسام آپ کو 6 پڑھائی گئی تھیں، ٹھیک ہے، 3، 4، 5، 6، 7، ٹوٹل ہوتی ہیں 7، لیکن 6 آپ کو پڑھائی گئی تھیں، جس میں سے ایک یہ کہ اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اور کسی کو یاد ہے؟ معرف باللام اسم، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ موصول، اس میں موصول اور معرف باللام اسم، جس سیکوینس میں ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر اس کے بعد لاسٹ ون آپ کو معرف بن ندا پڑھایا تھا نا۔ معرف بن ندا مطلب جب ہم کسی عربی اسم سے پہلے یا لگا دیتے ہیں، رائٹ، یا لگا دیتے ہیں، تو یہ آپ کو 6، بلکہ 6 قسمیں پڑھا دی گئی تھی، یہ چھوڑ دی گئی تھی 6th۔ آج اسے بھی سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، یہ میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا مضاف الی المعرفہ، آج وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ مضاف الی المعرفہ، اس کو نام میں نے دے دیا تھا، شاید بتا دیا تھا آپ کو، دیکھیے گا دھیان سے۔ دیکھیے علم کیا ہوتا ہے؟ جو علم وہ ہوتا ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتا ہی ہے، اشارہ بھی ہوتا ہے، ضمیر بھی ہوتا ہے، موصول بھی ہوتا ہے۔ معرف باللام اسم کو، یہ ایک نکرہ اسم کو معرفہ بنایا جاتا ہے۔ معرف بالندا میں بھی کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی قسم بھی یہی ہے کہ کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنا دیتے ہیں۔ اب ولدو یہ نکرہ اسم ہے، لیکن یہ معرفہ کیسے بنا؟ دیکھیے دھیان سے، یہ ایسے بنا کہ آپ نے اس کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، منسوب کر دیا، اس ولدو کو زید کے ساتھ منسوب کر دیا، اور زید کیا ہے؟ یہ ڈیفینیٹ ہے، یہ معرفہ ہے۔ تو جب بھی کسی نکرہ اسم کو، جو اوپر آپ نے پڑھی ہیں 5 قسمیں، اس میں کسی کی طرف ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اسے ہم کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ معرفہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ بظاہر وہ نکرہ ہے، لیکن وہ اصلاً اب نکرہ نہیں رہا، اب وہ معرفہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو سنگت کس کی مل گئی؟ معرفہ اسم کی مل گئی، وہ معرفہ اسم کے ساتھ مل کر کے خود بھی معرفہ بن گیا۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ایک منٹ، میں آپ سے یہ کہوں کہ اس طرف رف ورک کر رہا ہوں، دھیان سے دیکھیے گا کہ ولدو، ابھی جو میں نے لکھا اوپر زیدن، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید کا بیٹا۔ اب ولد نکرہ ہے، لیکن یہاں کیا ہو گیا؟ معرفہ، اور اس کا نام پڑ گیا مضاف الی المعرفہ، یہ نام مضاف الی المعرفہ۔ یہ وہی چھٹی قسم ہے جس کا ذکر یہاں پر میں کر رہا ہوں، یہ یہاں ہونا چاہیے۔ تو ولد زیدن، اسی طرح ولد، اب یہ نکرہ اس میں، اس کو میں نے ریلیٹ کر دیا کس کی طرف؟ ولد اس کا بیٹا۔ اب یہ ہو کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر، یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ علم ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں دوسری کنسٹرکشن، کہ آپ لکھتے ہیں ولد ہذا، اسی طریقے سے آپ ولد الذی موصول لے آتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی ولد اس کا لڑکا جو، اب جو کے بعد یہ صلہ ہے، اور یہ موصول ہے، اور اس کے بعد صلہ آتا ہے، جملہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیں فی الحال۔ اسی طریقے سے آپ ولد کو منصوب کر دیں، کہ کہہ دیں
ولد المعلم، معلم مطلب، اب یہ المعلم، ولد المعلم یعنی ٹیچر کا لڑکا، استاد کا لڑکا، تو یہ المعلم، الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب میں ایک چیز آپ کامن دیکھیں کہ ولدو اپنے آپ میں نکرہ ہے، لیکن اس کو زید کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا، ہو کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ ریلیٹ کیا، ہاذا اشارے کے ساتھ ریلیٹ کیا، الذی موصول کے ساتھ ریلیٹ کیا، المعلم یعنی معرف باللام اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ تو یہ 5 امپورٹنٹ شکلیں ہیں جن کے ساتھ کسی بھی نکرہ اسم کو جب ہم ریلیٹ کریں گے تو پھر وہ معرفہ ڈکلیئر ہو جائے گا، اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الی المعرفہ۔ یہ مضاف الی المعرفہ کا کیس ہو گیا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج آپ کی معرفہ کی اقسام بھی پوری ہو گئی، چھٹی قسم بھی آپ کی ڈسکس ہوگی۔ جب یہ معرفہ بن گیا تو مبتدا کی جگہ پر ہم اسے بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنی بات اگر کلیئر ہو گئی تو پھر سے ایک بار اس کو ریوائز کر لیں ذہن میں کہ آپ نے اب تک کیا کچھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو کہ آپ کا پڑھا ہوا ٹاپک ہے، اگر وہاں کوئی فالٹ ہے، کوئی فلا ہے تو پہلے اس کو پکا کریے۔ جملہ اسمیہ آپ کا مضبوط ہے۔ بتایا آج یہ جا رہا ہے کہ جتنے بھی مرکبات ناقصہ آپ نے پڑھے ہیں ان کو جملہ اسمیہ میں مبتدا یا خبر کس جگہ پر، کہاں کہاں، کیسے کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر سے یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ مرکب توصیفی، پھر اس کے بعد مرکب اضافی، اور پھر اشاری۔ یہ 3 مرکبات کو میں نے آج ڈسکس کیا آپ سے، اور ان تینوں میں ایک بات خاص یہ ہے کہ توصیفی اور اضافی یہ مبتدا بھی بن جاتے ہیں اور خبر بھی بن کر آتے ہیں۔ مبتدا بھی اور خبر بھی، یہ دونوں بن سکتے ہیں، لیکن اشاری جو ہے یہ صرف مبتدا بنتا ہے، صرف مبتدا۔ تو یہ اتنی بات آج آپ نے اس چیپٹر میں سیکھی، ٹھیک ہے، اور ان کا یوز دیکھا ہے۔ اب ہم کچھ سینٹنسز آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں، ان سینٹنسز کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ کریں گے عربک میں تاکہ ہمارا کانسیپٹ اسٹرانگ ہو جائے۔ جیسے کہ ہمارا پہلا سینٹنس ہے، یہ ایکسرسائز ہے، جو کچھ امپورٹنٹ رولز تھے وہ ہم نے پیچھے ڈسکس کر لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی ایکسرسائز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہاں پر پہلا کام کیا کرتے تھے جملہ اسمیہ میں؟ بہت سمپل سا کام تھا کہ محمد یعنی مبتدا۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو bifurcate the sentence into 2 halves۔ ظاہر سی بات ہے، bifurcation کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائڈ کر دیجئے دو، وہ ہاف کیا ہوں گے؟ ایک مبتدا میں اور ایک خبر میں۔ تو مبتدا کیا بن گیا؟ محمد، محمد۔ اب یہ محمد اس میں علم ہے اور یہ بن سکتا ہے مبتدا۔ خبر لے آئیے محمد، اب اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کون سی کنسٹرکشن ہے؟ رسول اللہ، مضاف مضاف الیہ، رسول اللہ اضافی، تو محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، اب وہاں پر انا آ گیا محمدن، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں یہی کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ میں، جو یہ آپ کنسٹرکشن یوز کرتے ہیں، یعنی پورا یہ ایک مکمل جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا محمد اور رسول اللہ ہی خبر ہو گئی۔ اچھا، اس میں دنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت ہے، اگر لمبا دکھ رہا ہے تو چھوڑ دیجئے، اور دیکھیے سب سے چھوٹا سینٹنس، سب سے لاسٹ میں دیکھیے 8 سینٹنس، پہلے اس کو ڈن کر لیں۔ شاہد کا بھائی سچا ہے، تو شاہد کا بھائی یہ کون سی مرکب ہے؟ 1 منٹ آپ لوگ کا مائک تو آن کریں، جی بتائیے۔ شاہد کا بھائی سچا ہے، کیا ہو گئی اس کی؟ موصوف صفت۔ جی، شاہد کا بھائی، بھائی کی عربی ہوتی ہے اخو، اخو، اخا، اخی، ٹھیک ہے۔ ہم اسے مضاف بنا رہے ہیں، اور مضاف یہ اخو
ٹھیک ہے، کس کا بھائی؟ شاہد کا بھائی، اخو مضاف بن جائے گا، اور شاہدن مضاف الیہ، اخو شاہدن یعنی شاہد کا بھائی سچا ہے، صادق۔ اب اس پورے دونوں سینٹنسز میں آپ نے کیا دیکھا، نوٹس کیا کیا کہ یہاں پر مرکب اضافی ہے، اور اس پہلے والے سینٹنس میں بھی مرکب اضافی ہے۔ پہلے والے سینٹنس میں جو مرکب اضافی ہے وہ خبر بن کر آیا، اور دوسرا جو سینٹنس کیا آپ نے اس میں مرکب اضافی کیا بن کر آیا؟ مبتدا بن کر آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور سینٹنس دیکھیں، یہ گاڑی پرانی ہے، ٹھیک ہے، یہ گاڑی پرانی ہے، اس میں مبتدا کیا ہے؟ یہ گاڑی، مرکب نہیں۔ یہ گاڑی، صرف یہ نہیں، یہ گاڑی پرانی ہے، مبتدا کیا ہو گیا؟ یہ گاڑی۔ اب یہ گاڑی کیا ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے جو کہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کریں، یہ گاڑی کی عربی لکھیں۔ گاڑی کو کہتے ہیں سیارہ، اور سیارہ جو ہے وہ بولتا آ رہا ہے، مؤنث ہے، لہٰذا اس کے لیے اشارہ بھی ہم کیا لائیں گے؟ مؤنث کا، حاذیہ، ٹھیک ہے، حاذیہ هذه سیارۃ قدیم۔ جی۔ اب آگے آ جائے گا السیارۃ، حاذیہ السیارۃ، حاذیہ السیارۃ۔ اب یہاں پر السیارہ کو الف لام کیوں اس پر داخل کرنا پڑا؟ کیونکہ پیچھے والی بات یاد کر لیجئے گا بھئی، یہ اشارہ اور مشارون الیہ کی کنسٹرکشن ہے نا۔ یہ یہاں پر اشارہ جو ہے وہ مبتدا نہیں بنایا جا رہا ہے، اشارہ مشارون الیہ ان دونوں کو ملا کر کے مبتدا انہیں بنایا گیا، پوری مرکب کو مبتدا بنایا گیا ہے۔ تو ہذہ السیارۃ، اور پھر آگے قدیمتن، ویری گڈ، تو یہ کر لیں، قدیمتن، یہ اتنی بات کلیئر ہو گئی۔ چلیں اب یہاں پر غور کریں کہ یہ جو اشارہ ہے یہ کیا بن کر آ کے آ رہا ہے؟ مبتدا بن کر کے، اشارہ مشار الیہ کی کنسٹرکشن جو کہ ایک مرکب اشاری ہے وہ کیا بن کے آ رہی ہے؟ وہ مبتدا۔ اسی طریقے سے ایک اور سینٹنس دیکھیے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، چلیں اس کو بھی رک جائیں، اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، سو توصیفی کی اگزامپل نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں، وہ کمرہ نیا ہے، یہ بھی نہیں ہے، چلیں آگے دیکھ لیں گے، پھر فی الحال اسے ایک طرف سے کر لیں گے، دنیا مومن کی قید اور کافر کی جنت ہے، تو دنیا مبتدا، اور مومن کی قید اور کافر کی جنت، یہ دو مرکبات پر بیسڈ ہے اور اس میں عطف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورا حصہ خبر کا ہے اور یہ دنیا صرف مبتدا ہے، تو دنیا کو ہم مبتدا بنا لیں گے، الدنیا، الدنیا، الف لام اس لیے داخل کریں گے کیونکہ ہمیں معرفہ بنا کر کے لانا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ مومن کی قید ایک مرکب ہو گیا، اور کون سا مرکب؟ کاکی کے سے پہچان لیجئے، ریلیٹ کی جا رہی ہے ایک چیز، جی، مرکب اضافی۔ اضافی مومن کی قید یعنی سجن کہتے ہیں قید کو، تو سجن المؤمنی، سجن المؤمنی، اور پھر اس کے بعد و، واو عاطفہ عطف، جنت الکافری، جنت الکافری، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بس آپ کو فوکس رہنا ہے، باقی ہے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ دونوں مرکبات ایک ساتھ مل کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ کہ جب دو مرکبات واو سے جوڑتے ہیں تو یہ آپ کا عطف ہوتا ہے، حرف عطف، اور ایک اس میں عاطفہ، ٹھیک ہے، یعنی عاطفہ ہو گیا واو، اور معطوف اور معطوف علیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سجن المؤمن دونوں کو ایڈ کر دیا، اور الدنیا مبتدا ہے، تو مبتدا اور یہ خبر کی کنسٹرکشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں جو مرکبات ہیں یہ اضافی ہیں، اور وہ دونوں کس سے جوڑ رہے ہیں؟ حرف عطف واو سے جوڑ رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ، اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، کریں آپ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریکٹس کریں اچھی طرح، اللہ کو دونوں جگہ آپ مبتدا بنا رہے ہیں۔ اب آگے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خبر میں
یہ اللہ، چلو تمام انسانوں کا رب ہے، یہاں پر بھی دیکھیے کا بدلے کے دن کا مالک ہے. بس یہ نوٹس کر لیجئے کہ یہ کون سی مرکب ہے. اگر یہ اضافی ہے تو کمپلیکس اضافی ہے یا سمپل اضافی ہے. مرکب اضافی میں بھی دو طرح کی کنسٹرکشنز آپ کو بتائی تھیں. تو اللہ اور پھر آگے ربو، مضاف بنا رہے ہیں نا، تو تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں لگے گا. تمام انسان یعنی الناس، رب ناسی، اللہ رب الناسی. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ مالکو، اب یہ پیچیدہ ہو گیا نا، بدلے کے دن کا مالک. تو مالکو یو یوم الدینی کریں یا یوم الدینی کریں؟ یوم الدین. یوم الدین. یوم الدینی. ٹھیک ہے. یعنی جو کامن ہوتا ہے نا یوم، تو اس پر دو قاعدے اپلائی ہوتے ہیں. ایک تو اسے مضاف تو بناتے ہی ہیں، مضاف الیہ کے بھی قاعدے اس پہ اپلائی کرتے ہیں، اور آخری جو ہے وہ الدین مجرور ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مالک یوم الدین، یعنی پوری کنسٹرکشن جو الگ سے سیکھی تھی آپ نے جملے کے اندر استعمال کر کے دیکھ لیا اور دیکھا یہ کیا بن کے آ رہا ہے، خبر. اسی طرح رب الناسی خبر. یہ سب تمام مرکب اضافی ہیں. سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب بھی یہی ہے. یہ حامد کے بیٹے ہیں، تو یہ حامد کے بیٹے ہیں سے لگ رہا ہے کہ جمع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پر یہ جو پرٹیکولر لفظ ہے نا، یہ اشارہ ہے کہ یہ جمع کا اشارہ ہے. ہاؤلائی. اب حامد کے بیٹے، جمع اولاد. ولد جمع اولاد. جی اولاد، اولاد حامد. میٹھی 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 والی. وہ کمرہ نیا ہے تو وہ کمرہ، وہ اب کمرہ مذکر یا مؤنث، اس کے اعتبار سے یہ وہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. تو وہ تل کا، بھائی دو اشارے آپ کے پاس ہیں، ہاذا بھی اور تل کا بھی ہے، لیکن کمرہ چونکہ مؤنث ہے غرفہ، لہذا ہم لکھیں گے تلکل حجرتن. غرفۃ. ٹھیک ہے. غرفہ بھی لے آئیں گے، تلکل غرفۃ. اب وہ کمرہ، یہ پورا مبتدا ہو گیا، تلکل غرفۃ، اور آگے نیا ہے یعنی جدید. جدیدن. جدید یہ ہو گیا. اس کی آپ پریکٹس کریں. اگلی سلائیڈ میں آپ کو شو کر رہا ہوں، یہ آپ کو ہوم ورک ہے، یہ آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ اس کو بھی میں سولو کروں گا، اور اس کے بعد ایک نیا کانسیپٹ اسی میں ہے جو ایڈ ہو جائے گا، اسی کی کنٹینیویشن انہیں بھی کریے گا. اس میں کوئی ایسی میننگ مشکل نہیں جو نہیں کر پائیں گے. اللہ متقیوں کا ولی ہے، تو متقی بھی آپ جانتے ہیں، ولی سیم ہے یہی. ٹھیک ہے. اسی طرح بس آپ کو اس کا، نماز مومن کی معراج ہے، معراج مومن جانتے ہیں. دعا عبادت کا مغز ہے، مغز کو کہتے ہیں مخ. ٹھیک ہے. مخن. تو نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا آپ ہے اتنا کریے گا انشاءاللہ. کل یہ سولو کریں گے. اس کے بعد آپ کو ایک کانسیپٹ اس میں اور ہے بہت امپورٹنٹ، جیسے مرکب جاری جملہ اسمیہ میں کیا بن کر آتا ہے. اشاری تو بتا دیا، لیکن مرکب جاری کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا ہے، وہ جملے میں اس کی کیا ہے. اس کے علاوہ قرآن کا کچھ ٹیکسٹ ہوگا جس سے انشاءاللہ انالائز بھی کریں گے. ریگولر رہیے اور پریکٹس کرتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.